بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ تو آئیے آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہیں۔ آج کا پہلا سوال وہ ہمارے ایک بھائی کے کچھ سوالات تھے جو نماز کے یا وضو کے کچھ مخالفات کے تذکرہ کر رہے تھے، ہم ان کے بعد میں تکمیل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کا ایک سوال اور بھی ہے جن کے ہم کچھ جواب پہلے دے چکے تھے، انہی کے بقایا سوالات کی تکمیل کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جب اس بات کا ڈر لگا ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں پہنچ رہے ہیں اور پہنچتے پہنچتے اگر ہم نے کوئی اور کام شروع کیا تو ہماری نماز چھوٹ سکتی ہے یا پہلی رکعت چھوٹ سکتی ہے، تو کیا کرتے ہیں کہ وضو کرنے نہیں جاتے ہیں جماعت چھوٹنے کے ڈر سے، یا کچھ لوگ پہلی رکعت چھوٹنے کے ڈر سے بلکہ تیمم کر لیتے ہیں، کہیں سے دیوار پہ ہاتھ مارے اور تیمم کر لیا انہوں نے اور وضو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا اسی طرح سے کچھ اس سے بھی اوپر بڑھ کر کے ہیں کہ انہیں نہانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہاتے ہی نہیں کہ جماعت چھوٹ جائے گی، نہانے لگیں گے تو وہ نہائے بغیر ہی نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں آ جاتے ہیں۔ تو کیا ایسا کر لینا، خاص طور سے وضو کا مسئلہ ہے، نہانے کے مسئلے میں بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے، تو کیا ایسا کر کے تیمم کر لینا درست ہے جماعت چھوٹنے کے ڈر سے یا پہلی رکعت چھوٹنے کے ڈر سے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ تو سراسر مخالفت ہے سنت کی اور قرآن مجید کی، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کا حکم ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہیں پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ یہاں پانی مل رہا ہے لیکن صرف ڈر ہے کہ اگر ہم نے وضو خانے میں گھس کے وضو کیا یا گھر سے وضو کرنے لگے یا نہانے لگے تو پہنچتے پہنچتے ہماری جماعت چھوٹ جائے گی۔ جماعت نہیں چھوٹنے سے اس کے بہت فضائل ہیں، اس کے بڑے مراتب ہیں۔ یہ فضائل مراتب اپنی جگہ، لیکن آپ نے جو یہ کام کیا قرآن مجید کی مخالفت کیا آپ نے، لہذا ایسا کرنا تو سرے سے جائز نہیں ہے۔ اور اس سے جس سے نماز پڑھنی ہے، جماعت کا خوف چھوٹنے کا ہے تو پہلے سے تیاری کچھ کرنا چاہیے، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اور اگر چھوٹنے کا خوف ہو بھی جائے تو بلا وضو کے جو صحیح وضو اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو جماعت ملنے سے کیا ملتا ہے آپ کو؟ تو آپ کی جماعت کیا نماز ہی نہیں ہوئی سرے سے؟ لہذا ایسا کرنا کہ جاتے جاتے دوڑ کر کے تیمم کیا اور اس کے بعد پہنچ کے جماعت پکڑ لیے اور جماعت نہیں چھوٹی، یہ کرنا غلط ہے۔ یہ جلد بازی جماعت کے فضائل ہی نہیں بلکہ نماز کو ہی سرے سے غلط کر دیتی ہے، لہذا اس سے بچیے، ایسا نہ کیجیے۔ ایک سوال ان کا اس سلسلے میں اور بھی ہے، وہ یہ ہے، پوچھتے ہیں کہ ہم لوگ کبھی کبھی پارک میں ٹہلنے کے لیے جاتے ہیں اور بیٹھتے بھی ہیں وہاں پہ، نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ اشکال اور شبہہ رہ جاتا ہے کہ ہاں جو پارک میں جو پانی سپلائی کیا جاتا ہے پودوں کو یا زمین کو سینچنے کے لیے، اس پانی کے اندر گندگی رہتی ہے، یعنی جس کی وجہ سے بدبو آتی ہے، تو یہ بدبو ہم واضح طور پر محسوس کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کے اوپر جو ہے اس بدبو والے پانی کے اوپر جو سینچا گیا ہے اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواباً یہ عرض ہے کہ ایسا پانی جس کے بدبو واضح طور سے محسوس کرتے ہو آپ، پانی خراب ہوتا ہے، اس کا رنگ بدل جانے سے، اس میں بدبو پیدا ہو جانے سے، یا اسی طرح سے اپنی حقیقت چھوڑ دینے سے، تو وہ ہو پانی کے جہاں پڑا ہو اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ناپاک کے درجے میں ہے، تو آپ کو نماز پڑھنے کے لیے پاک جگہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کر لیے اور پاک صاف ہو گئے تو اس کے بعد جہاں چاہیے پڑھ دیجیے، بلکہ آپ کے پڑھنے کی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، آپ کے پڑھنے کی جگہ مغصوبہ زمین نہیں ہونی چاہیے، تو اس زمین کو بھی پاک ہونا چاہیے۔ اگر وہ زمین اس طرح سے بدبودار ہے تو آپ کو اس پر نماز نہیں پڑھنا چاہیے، الا یہ کہ آپ اس پہ کوئی مصلی بچھا لیتے ہوں، سجادہ بچھا لیتے ہوں، آپ کی کوئی چٹائی ہو جو اس تک آپ کے پیر کو نہ پہنچاتی ہو، پانی نہ لگتا ہو، بدبو کا ازالہ اس طرح سے ہو سکتا ہے، یعنی آپ اس پر کوئی چیز ڈال دیتے ہیں اور اس کے اوپر پڑھتے ہیں، وہ چیز موٹی ہے جو وہاں تک نہیں پہنچتا آپ کو، تو وہاں بدبو دور سے آنے سے آپ کی زمین جس پہ اس وقت آپ نے بچھا کے پڑھا وہ چیز پاک ہے، تو آپ کی نماز درست ہو سکتی ہے، لیکن ڈائریکٹ اسی پانی والی زمین جس سے بھیگی ہوئی گھاس ہے اس کے اوپر نماز پڑھنا آپ کا درست نہیں ہوتا ہے۔ لہذا نماز کی صحت کے لیے جاننا چاہیے، جیسے نماز کی صحت کے لیے آدمی کو خود پاک صاف رہنا ضروری ہے،
وضو کرنا ضروری ہے، ایسے جس زمین پر پڑتا ہے اس زمین کا بھی پاک رہنا ضروری ہے، اس کے اندر وہ اوصاف جس سے پانی کے گندا ہونے کا حکم لگتا ہے اور جس کے اندر پانی کے وجود کی وجہ سے وہ زمین بھی گندی مانی جاتی ہے۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ چل سکتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کے لیے آپ کو مناسب جگہ کی تلاش ہونی چاہیے جس میں پاکی کی رعایت کی جاتی ہو، لہذا آپ کو وہاں نہ پڑھ کر کے کوئی اور جگہ جہاں پانی نہیں ڈالا جاتا ہے وہاں پڑھیے۔ اور اسی طرح سے ایک سوال ان کا یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی نمازی آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، وہ تو کھڑا رہتا ہے، یا ایک ہی اسی طرح سے امام صاحب نماز کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اور امام صاحب کے شامل ہونے کے بعد امام صاحب کھڑے ہو جاتا ہے اور یہ بیٹھا رہ جاتا ہے، کچھ دیر انتظار کرتا ہے، اس لیے کہ امام صاحب کھڑے ہو کے لمبی نماز پڑھاتے ہیں تو یہ تھوڑا اپنا راحت کے لیے بیٹھا رہ جاتا ہے کہ امام صاحب گئے کھڑے ہو گئے ہم تو ابھی آرام کرنا چاہتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا اس طرح سے کرنا کچھ لوگوں کا جو کہ مساجد میں دیکھا جاتا ہے درست ہے؟ خاص طور سے رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں اور لمبی نماز ہو گئی ہے اور بہت لمبی کی ڈر سے آتے بھی نہیں، اور کچھ آتے ہیں تو بیٹھ کے آرام کرتے ہیں تاکہ دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے یا پہلی رکعت ہی شروع ہو جاتی ہے اور پہلی رکعت میں شامل نہیں ہونا چاہتے اس ڈر سے کہ ابھی تو بیٹھے رہو، جب امام صاحب رکوع کے قریب پہنچ جائیں گے تو رکوع میں پکڑ لیں گے تو بھی پہلی رکعت ہماری ہو جائے گی۔ یار یہ سب بہانے یا اسے سوچ یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ امام صاحب کے ساتھ جب ہم شامل ہو جاتے ہیں تو ان کی مطابقت کریں۔ حدیث میں آیا ہوا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا ہی گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے۔ تو جب امام بنانے آپ نے آگے کھڑا کر دیا، اس کو امام بنایا کہ ہم جیسا کرو گے ویسا کریں گے، تو اس کی اقتداء کرنی چاہیے، نہیں کہ امام صاحب کھڑے ہو جائیں اور آپ بیٹھے رہیں، اور جب آپ امام صاحب رکوع میں جانے لگے تو آپ کھڑے رکوع میں اس وقت جائیں بقیہ کھڑے رہیں اور کچھ اس کے ساتھ شامل ہی نہ ہوں۔ یہ سب طریقہ کار امام صاحب کی مخالفت نہیں بلکہ حرفیاً اس کی موافقت کرنی چاہیے، نہ اس کے پہلے کرنا چاہیے اور نہ اس کے بعد اتنی دیر سے وہ کام کرنا چاہیے جس میں کچھ اور جگہ اس نے امامت میں گزار دیا ہو، پڑھا رہا ہو، رکوع میں چلا گیا ہو، سجدے میں چلا گیا اور آپ کھڑے ہیں، یا سجدے سے اٹھ گیا اور آپ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سب چیز درست نہیں ہے، لہذا کرنا چاہیے۔ لوگوں کے چونکہ ایسا لوگ کر جاتے ہیں، اگر کوئی سبب ہے ان کے رک جانے کا تو سبب اپنی جگہ پر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کے لیے درست ہو، اور اگر وہ نادانی کی بنیاد پر کرتے ہیں، نہیں جانتے اس مسئلے کو کہ امام بنایا گیا تاکہ اس کے حرکات و سکنات کی میں پوری طرح اس کی اقتداء کی جائے، نہیں جانتے اس طرح سے معاملے کو تو ان کے لیے بھی گنجائش، لیکن جو لوگ جانتے ہیں اس بات کو کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام بنایا گیا تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، تو اقتداء اس کے پڑھنے میں، اس کے پڑھانے میں، اس کے رکوع میں جانے میں، رکوع سے اٹھنے میں، سجدہ کرنے میں، سجدے سے اٹھنے میں، تشہد میں بیٹھنے میں، اس کے سلام پھیرنے میں، سب میں اقتداء کیجیے اس کی۔ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب تو نکل جائیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام صاحب نے دعا نہیں کی، ہم لمبی دعا کریں گے پھر اس کے بعد ہم پھر سلام پھیریں گے، یا امام صاحب نے کوئی سورہ فاتحہ پڑھی اور اس کے بعد دوسری سورت شروع کی اور آپ نے کوئی دوسری سورت شروع کر رکھی ہو، یعنی جس زہرہ صاحب کا مسئلہ ہے اور امام صاحب رکوع میں پہنچ جاتے ہیں اور آپ کھڑے ہی رہ جاتے ہیں، یہ سب چیز غلط ہے۔ آپ کو بھی قرات بند کر کے امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ جس سنت کی طرف یا جس کام کی طرف جانا چاہتے ہیں، چاہے وہ رکوع کا ہو، رکوع سے کھڑے کا ہونے کا ہو، سجدے میں جانے کا ہو، سجدے سے اٹھنے کا ہو، دوسرے سجدے سے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ہو، ہر ایک میں اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ کے پاس گنجائش نہیں رہتی ہے شرعی طور پر کہ آپ اپنے کام کو مزید تطویل دیں اور بیٹھے رہ جائیں، لہذا یہاں بھی ایسا کرنا ان کا غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے ایک سوال اور بھی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں لیکن کہیں چارپائی پہ بیٹھ کر کسی تخت پر بیٹھ کر کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں سجدہ کی آیت آ جاتی ہے، تو سجدہ کی آیت آ جانے کے بعد کیا ہمیں سجدہ کرنے کے لیے زمین پر اتر کر سجدہ کرنا چاہیے، یا ہے کہ ہم اسی تخت پر سجدہ کر سکتے ہیں یا چارپائی پر سجدے میں جا سکتے ہیں، زمین پہ اترنا ضروری نہیں ہے؟ تو ہم جواباً یہ کہتے ہیں کہ سجدے تلاوت آپ کا چارپائی پہ کر لینا یا تخت جس پر بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ کر لینا آپ کے لیے درست ہے، اس کے لیے زمین پہ اتر کے جا کر کے سجدہ کرنا پھر لوٹ کے آنا یہ ضروری نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نوافل نمازیں پڑھتے تھے اپنی سواری پر
اور آپ نے قبلہ رخ ہو کر کے کر لیا، یا ہے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہونے کی تو بھی آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی رخ میں سواری ہو آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب نوافل نمازیں ہوتی ہیں جو ان کے اندر بھی قبلہ رخ ہو جانا شرط نہیں کہ اسی حالت میں ہوتی ہیں صحیح، تو آپ سجدہ جو نماز میں شمار ہوتا ہے کہ نہیں، نماز کے احکام یا نماز کا حکم اس پر لگتا ہے کہ نہیں، اس لیے کہ صرف ایک سجدہ ہوتا ہے، تو اس پر نماز کے احکام جاری کر کے اس کے لیے سجدہ جیسے نماز میں کیا جاتا ہے زمین پر یا جھک کر کے ایسے آپ اس کے لیے زمین پہ سجدہ کریں، یہ شرط نہیں ہے۔ لہذا آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوں، اپنے چارپائی پر بیٹھے ہوں، اپنے تخت پر بیٹھے ہوں، یا کوئی اور بھی جگہ ہو جہاں آپ سجدہ کر سکتے ہیں تو وہاں آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے اور بھی سجدات ہیں، مثال میں وضاحتاً بتا دوں، جیسے سجدہ شکر ہے، سجدہ تلاوت کی طرح سے، اس کے لیے بھی آپ کا باقاعدہ کھڑے ہونا یا وضو کرنا یا قبلہ رخ ہو جانا اور اس کے لیے زمین ہی پہ اتر کے سجدہ کرنا، یہ کوئی شرط نہیں آپ کے لیے، جہاں ویسا موقع ملے جہاں آپ نہیں اتر سکتے ہیں تو آپ یہاں پر ویسی حالت میں سجدہ کر لیجئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ چارپائی پر بیٹھے ہوں یا تخت پر بیٹھے ہوں۔ آئیے ہم اور ایک سوال طرف چلتے ہیں۔ سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے ماموں جو ہیں ایک زمانے سے کچھ ایسی دکان چلا رہے ہیں جس میں حرام کاروبار ہوتا ہے، یعنی جس سے ناجائز چیزیں بیچی جاتی ہیں، اور ان کا مال بھی جو آتا ہے وہ اسی کی کمائی سے آتا ہے۔ ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ ان کی دکان تو ہماری پیدائش سے پہلے ہی سے چل رہی ہے، لیکن اب ہمارے ماموں ہیں تو وہ ہم کو ہدایہ تحفہ دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی خاص مناسبت سے ہم کو اور پورے خاندان کو، ہمارے کو، یعنی ان کی ماں کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے باپ کو، سب کو بلاتے ہیں، اور بلانے پر وہاں کھانا ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، سب کچھ لینا دینا پڑتا ہے۔ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ان کا مال غلط کمائی سے آ رہا ہے تو ہمیں ان کا ہدیہ لینا درست ہے کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ماموں ہیں، ہم ان سے قطع تعلق بھی نہیں کرنا چاہتے، رشتہ داری کو ملانے کا حکم ہے، اس کے پیش نظر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہدیہ نہ لیں تو بھی قطع تعلق، اور لیں تو حرام کھانے میں مشتبہ چیزیں لینے سے تعلق، پھر ہمارے لیے حل کیا نکلتا ہے؟ میں جواباً بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اس قسم کی مشکلات تو بہتوں کو پیش آتی ہیں کہ ان کے رشتہ دار ہیں، ان کی کمائی کا انداز غلط ہے، اور آپ جانتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ان کو بھی پتہ ہو یا وہ جانتے ہوں گے لیکن کہتے ہوں گے چلو یہ ہم بعد میں معافی مانگ لیں، کیسے بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں، تو لیکن کماتے ہیں اسی سے، اس کو چھوڑتے نہیں۔ تو اب آپ کو ہدیہ تحفہ دیتے ہیں یا آپ کو خرچہ دیتے ہیں، یا آپ ان سے خرچہ لینے کے حقدار بھی ہیں وہ بھی دیتے ہیں، یا کہ حقدار نہیں خالی رشتہ داری ہے، رشتہ داری میں آپ کو بلاتے ہیں اور ہدایہ تحائف دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، آپ کو اشکال رہتا ہے کہ حرام کمائی کے مال سے میں کھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے، تو ہم بچنے کا کیا راستہ؟ بچنے کا راستہ بھی مشکل، جیسے آپ نے بتایا کہ نہ لیں ہدیہ تو بھی مشکل اور ہدیہ لیں تو بھی مشکل۔ تو ہم بتانے یہ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ اہتمام کیجئے، آپ وہاں ان کے ہدیے کو لینے کے لیے کوئی بہانہ تلاش، نہ لینے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کیجئے، لینے کے لیے نہیں، نہ لینے کے لیے کوئی بہانہ تلاش کیجئے، کوئی راستہ نکالے جس سے آپ بچ سکیں، اور یا اسی طرح سے کھانا ان کے ہاں کھانے میں بھی اگر آپ نکل سکتے ہیں کسی سبب سے تو آپ نکل جائیے، آپ کے پاس جائز اسباب ہونا چاہیے نکلنے کے لیے بھی، تاکہ ان کو آپ بتا سکیں کہ بھائی میں اس وجہ سے جا رہا ہوں، میں بہت مشغول ہوں، کام ہے، کوئی ضرورت ہے، آپ ایسے کام نکال سکتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو یوں ہی ڈائریکٹ خوشی اس میں جانے کے راستے مت ڈھونڈا کیجئے، لیکن اگر آپ کو مجبوری ہو جاتی ہے، وہ آپ پر اصرار کر رہے ہیں، آپ کے والدین اصرار کر رہے ہیں کہ چلو، اور اسی طرح سے آپ کے گھر والے جاتے ہیں اور آپ بھی تو آپ کو ایسی صورت میں جانے میں کچھ حرج نہیں، جانے میں کچھ حرج نہیں۔ اس سلسلے میں ہم جو آپ کو دلیل دینا چاہیں گے، حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے، عبداللہ بن مسعود کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں، پوچھا گیا ان سے ایسے انسان کے بارے میں جو اپنا مال حرام سے جمع کرتا ہے، سود سے لے کر آتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کو بلاتا ہے کہ آؤ ہمارے ہاں دعوت کھاؤ، تو وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کے ہاں دعوت کھائیں یا نہ کھائیں؟ تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کلو لکم المہن وعلیہ الاسم، تم کھاؤ، تم کو مسلمان ہو کر کے گناہ کا کام کرتا ہے لیکن آپ کو بحیثیت مسلم بھائی کہ آپ کو بلاتا ہے، رشتہ دار ہے، آپ کو بلاتا ہے، تو آپ جاؤ، آپ کھاؤ، آپ کے لیے اس کی اچھائی اور خوبی ہے، یعنی کھانے میں جو آپ کو مزہ ملتا ہے وہ تو آپ کو ملے گا ہی،
وہ علیہ الاثم، اور گناہ جو اس بری کمائی کا ہے یہ اس کے اوپر جائے گا، آپ کے اوپر نہیں جائے گا۔ اسی صورت میں کسی انسان کا اس طرح سے کر لینا درست ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو اپنی کمائی حرام سے رکھتا ہے اور اسی سے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دے رہا، کھلاتا پلاتا ہے، تو لوگوں کو اس کے کھانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی پوچھتا ہے تو اس کے دل میں کچھ شک و شبہ رہتے، شک و شبہ تو رہنا ہی چاہیے، یہی تو ایمان کی دلیل بنتی ہے۔ ورنہ آدمی اس کو بھی کہے کہ حلال کماتا سب ٹھیک ہے، کھاتے رہو، کوئی مشکل نہیں، نہ اس کے دل میں اس کا کچھ خوف پیدا ہوتا ہے اور نہ کوئی احساس جاگتا ہے حرام کمائی کے بارے میں، تو یہ چیز غلط ہے۔ لیکن اگر آپ جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں اور نہیں کھانے کی شکل میں آپ کے سامنے پریشانیاں ہیں، رشتہ داری ٹوٹنا چاہتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کے والدین ناراض ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح سے اور بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، تو آپ کو مشکلات نہیں پیدا کرنا چاہیے، آپ جا کے کھا لیجئے اور کھا کے جائے اپنی حد تک بچنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں بچ پاتے ہیں تو آپ کے پاس راستہ موجود ہے۔ لیکن اس سلسلے میں حقیقت یہ ہے، یہی جو میں بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ دل سے پوچھنا چاہیے، راستہ ڈھونڈنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا ایک قول اور بھی ہے جس کی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے اسی طرح کا ایک بار اور پوچھا گیا کہ ایک آدمی ہے جو اس کی کمائی حرام کی ہے، سود خواری کرتا ہے اور اسی طرح سے اسی کمائی سے ہم لوگ کی دعوت کرتا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ الاسم جواز القلوب، گناہ وہ ہے جس کو دل جانتے ہوئے بھی جائز کر لیتا ہے، جانتا ہے کہ حرام کمائی ہے اور بچنا چاہیے، اس کے باوجود بھی چاہتا ہے چلو کھا لیتے ہیں، کھانے میں کیا حرج ہے، کمائی تو اس کی ہے، ہمیں اس گناہ میں وہ پڑے گا، ہم کیوں پڑیں گے؟ لیکن اس چیز کو اپنے لیے ہی فتویٰ دے لیتا ہے، تو اپنے سے فتویٰ دے لیجئے اور اس کی برائی کو کچھ نہ سوچئے، تو ایسی صورت میں حقیقتاً یہ چیز غلط ہو جاتی ہے۔ اور یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی صورت میں مشکلات سے بچنے کے لیے تو آپ کو جانا چاہیے، لیکن اگر مشکلات نہیں پڑتی ہیں، آپ کے پاس کوئی راستہ نکلنے کا، تو آپ نکل سکتے ہیں، اور ویسے کسی کی غلطی کا خمیازہ آپ کے سر پہ نہیں آتا ہے، لیکن دل کے تقوی و طہارت کی بات ہمیشہ قابل نظر رہنی چاہیے، اور اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش پاتا ہے۔ آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آج آپ سے اجازت لیتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں آپ کے سوالات اور ہماری جانب سے ان کے جواب حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت لیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور اسی طرح سے آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں جو ہمارے بھائی مدد کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔